چودھری شجاعت حسین کے خاندان پر اکبر بگٹی کا ایک بہت بڑا تاریخی احسان تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ 70 کی دہائی میں جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے تو انہیں جن سیاسی رہنماؤں نے پریشان کر رکھا تھا ان میں چودھری شجاعت حسین کے والد چودھری ظہور الہی بھی شامل تھے۔ یہ وہ لیڈر تھے جن کے خلاف بھٹو دور میں بھینس چوری جیسے مقدمات درج کروائے جاتے تھے اور پھر اسی مقدمے میں سیاست دانوں کو گرفتار کر لیا جاتا۔ ایسے ہی ایک کیس میں چودھری ظہور الہی پر بلوچستان میں اسلحہ سمگلنگ کرنے اور علیحدگی پسندوں کو دینے کا الزام لگا کر بلوچستان کے علاقے کولو کی ایک جیل میں قید کروا دیا گیا۔ چودھری شجاعت حسین کے مطابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اکبر بگٹی کو پیغام بھیجا کہ وہ چودھری ظہور الہی کو پولیس مقابلے میں قتل کروا دیں۔ اس وقت اکبر بگٹی بلوچستان کے گورنر تھے۔ انہوں نے سازش میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، بھٹو سے سوری کر لیا، بلکہ چودھری ظہور الہی کی حفاظت کی۔ انہوں نے چودھری ظہور الہی کو اپنی حفاظت میں بلوچستان سے ان کے گھر پہنچایا اور چودھری شجاعت حسین نے آخری کوشش کے طور پر اکبر بگٹی سے رابطہ کیا، ان سے ملاقات کا وقت مانگا۔ ایسا لگتا ہے کہ چودھری شجاعت حسین جنرل مشرف کے ارادوں کو بھانپ چکے تھے اور وہ اکبر بگٹی کی جان بچانا چاہ رہے تھے۔ نواب اکبر بگٹی نے جواب میں چودھری شجاعت حسین سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے رابطہ کرنے سے کیا، وہ 60 افراد جو ایف سی کی فائرنگ سے 3 روز پہلے جاں بحق ہو گئے ہیں زندہ ہو جائیں گے؟ پھر انہوں نے شاید تاریخی حوالہ ذہن میں رکھتے ہوئے دوسرا شکوہ کیا کہ مسلم لیگ قائد اعظم جس کے صدر چودھری شجاعت ہیں، ان کے دور میں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پھر بھی انہیں چودھری صاحب پر یقین ہے کہ وہ مخلصانہ کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ طاقت ان کے پاس نہیں کسی اور کے پاس ہے۔ اکبر بگٹی کا اشارہ یقیناً جنرل پرویز مشرف کی طرف تھا۔ اس رابطے کے چند دن بعد 24 مارچ کو چودھری شجاعت حسین اکبر بگٹی کے گھر ڈیرہ بگٹی چلے گئے۔ اس وقت ڈیرہ بگٹی ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ جگہ جگہ مورچہ بند مسلح لوگ تھے اور فوج چیک پوسٹیں بھی قائم تھیں۔ گھروں اور دیواروں پر گولیوں اور گولوں کے نشانات واضح تھے۔ اکبر بگٹی کے بقول فوجی فائرنگ سے ان کے علاقے میں خواتین، بچوں اور ہندو کمیونٹی سمیت 30 سے زائد لوگ جان گنوا بیٹھے تھے، جبکہ سیکیورٹی اہلکاروں کے مطابق حملوں میں ان کے 2 اہلکار شہید ہو چکے تھے۔ تو ان حالات میں چودھری شجاعت جب ڈیرہ بگٹی پہنچے تو ان کے ساتھ سینیٹر مشاہد حسین سید، مونس الہی اور صحافی نسیم زارا بھی تھیں۔ اکبر بگٹی نے ان سب کو ویلکم کہا اور اپنے گھر کے ایک حصے میں لے کر گئے۔ وہاں زمین پر ایک بڑا سا گڑھا پڑا ہوا تھا۔ سردار اکبر بگٹی نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ گڑھا ان کے گھر پر فوجی بمباری سے پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گولہ ایسے وقت میں گرا جب وہ سیٹلائٹ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ اکبر بگٹی کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت انہیں جان سے مارنا چاہتی ہے کہ ان کے فون کو ٹریس کر کے نشانے پر گولہ پھینکا گیا تھا، لیکن گولہ ان سے کچھ دور ہی گرا اور وہ محفوظ رہے۔ اگرچہ اس بمباری کے دوران ان کی پوتی زخمی ہو گئی تھی۔ اس ٹینس ماحول میں یہ اہم ترین مذاکرات 3 سے 4 گھنٹے سے زیادہ چلتے رہے۔ ایک موقع پر چودھری شجاعت نے نواب اکبر بگٹی سے پوچھا کہ مسئلے کا حل آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اکبر بگٹی کا پہلا اشارہ ان کے گھر کے باہر موجود فوجی چوکی ختم کرنے کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ہمارے گھر کی بے پردگی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ چودھری شجاعت حسین کے مطابق ان کے تحفظات سوئی گیس کی ریالٹی کے بارے میں تھے۔ واپسی پر اسلام آباد میں چودھری شجاعت نے صدر جنرل مشرف کو مذاکرات سے آگاہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اکبر بگٹی اپنے گھر کے باہر موجود چوکی سے بہت پریشان ہے۔ چودھری صاحب کے مطابق جب انہوں نے اکبر بگٹی کے گھر کے باہر موجود چوکی ختم کرنے کے لیے کہا تو مشرف نے فوری طور پر اس چوکی کو ہٹانے کا حکم دے دیا۔ ان اقدامات سے لگنے لگا تھا کہ اب برف پگھلے گی اور خون بہنا بند ہو جائے گا، بلکہ اس میں ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہوئے چودھری شجاعت نے اکبر بگٹی اور مشرف کے مابین براہ راست 1 to 1 میٹنگ کا بندوبست بھی کر دیا۔ یہ میٹنگ اسلام آباد میں ہونا تھی۔ اکبر بگٹی بھی ملاقات کے لیے تیار تھے، سو ایک جہاز اسلام آباد سے ڈیرہ بگٹی بھیجا گیا جس پر اکبر بگٹی کو اسلام آباد لایا جانا تھا اور براہ راست جنرل مشرف اور اکبر بگٹی میں فائنل بات چیت ہونا تھی۔ جب اکبر بگٹی نے آنے کی تیاری کر رہے تھے تو انہیں اسلام آباد سے وزیر اعظم آفس سے کال آئی۔ اس کال میں بتایا گیا کہ ان کو لانے والا جہاز دراصل خراب ہو گیا ہے، اس لیے یہ ملاقات منسوخ کی جاتی ہے۔
اکبر بگٹی کہتے ہیں کہ اس کال کے بعد وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کو لانے والا جہاز جو ان کو لینے کے لیے آیا تھا وہ آدھے گھنٹے بعد فضا میں اڑ رہا تھا۔ شاید جنرل مشرف کی ٹیم میں کوئی تھا یا خود جنرل مشرف کسی صورت بھی اکبر بگٹی کو اب زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کی ایک گواہی صدر جنرل پرویز مشرف ہی کے دور میں وزیر اعظم رہنے والے بلوچ رہنما میر ظفر اللہ جمالی نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں دی تھی۔ 14 دسمبر 2005 کا دن تھا جب جنرل مشرف ڈیرہ بگٹی کے اوپر بلوچستان کے علاقے کولو میں فرنٹیئر کور کی پوسٹوں کا دورہ کر رہے تھے۔ اس وقت ان پر 6 سے 8 راکٹ فائر کیے، لیکن یہ راکٹس جنرل مشرف کو ہٹ نہ کر سکے۔ اس کے ایک روز بعد فرنٹیئر کور کے سربراہ میجر جنرل شجاعت ضمیر ڈار اور بریگیڈیئر سلیم نواز اس جگہ کا جائزہ لینے پہنچ گئے جہاں جنرل مشرف پر حملہ ہوا تھا، تو ان پر بھی حملہ ہوا۔ حملے میں یہ دونوں افراد زخمی ہو گئے۔ ان حملوں کے تیسرے دن جنرل مشرف اکبر بگٹی کے خلاف فل سکیل آپریشن شروع کر دیا۔ اسی دوران انہوں نے کولو اور ڈیرہ بگٹی کے علاقے میں میڈیا کی رسائی بھی بند کر دی۔ اب وہاں سے جو معلومات آ رہی تھیں وہ فلٹرڈ معلومات تھیں، یعنی جنرل مشرف اور ان کے ساتھی جو معلومات میڈیا کو فراہم کرتے وہی پاکستانی عوام تک پہنچتی رہیں۔ اس ہیوی آپریشن کی وجہ سے مقامی افراد کو خوراک، کھانے پینے اور ادویات تک کی شدید قلت کا سامنا تھا۔ دوسری طرف بلوچ مسلح قوم پرست گیس پائپ لائنوں، ریلوے کی پٹڑیوں، بجلی کے گرڈ اسٹیشن کو خاص طور پر نشانہ بنا رہے تھے۔ 2005 کے آخر تک بلوچستان کے بلوچ اکثریتی علاقوں میں 187 بم دھماکے، 275 راکٹ حملے، گیس پائپ لائنز پر 8 حملے، بجلی فراہم کرنے والی لائنز پر 38 حملے اور ریلوے لائنز پر 19 حملے ہو چکے تھے۔ اکبر بگٹی اپنے علاقے ڈیرہ بگٹی سے 150 کلومیٹر دور کولو آ چکے تھے۔ یہاں تراتانی کے پہاڑوں میں وہ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ کسی نامعلوم جگہ پر موجود تھے اور ان کا ٹھکانہ ایک غار تھی۔ یہاں انہیں تلاش کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن مقامی گائیڈرز کی مدد سے سیکیورٹی ایجنسیز نے انہیں 26 اگست کے قریب لوکیٹ کر لیا۔ ISPR کے مطابق 7 فوجی اہلکار اس اندر سے مڑے ہوئے غار کے قریب پہنچے تو اس کا کھلا دہانہ کسی بڑے ٹھکانے کا صاف پتہ دے رہا تھا، لیکن بقول فوجی ترجمان اس سے پہلے یہ اہلکار غار میں داخل ہوتے غار کی چھت اچانک سے گر گئی۔ 7 اہلکار اور غار کے اندر موجود لوگ جان سے چلے گئے۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ غار پر راکٹ یا میزائل سے حملہ کیا گیا جس کی وجہ سے غار بیٹھ گیا۔ اب جو بھی ہوا، لیکن واقعہ یہ تھا کہ غار کی چھت گر چکی تھی اور وہاں موجود تمام لوگ پتھروں میں دفن ہو چکے تھے۔ اگلے دن کے اخبارات اس شہ سرخی کے ساتھ چھپے کہ کولو گرینڈ آپریشن میں اکبر بگٹی، ان کے 32 ساتھی، 4 فوجی افسر اور 1 سپاہی جاں بحق۔ ان کی موت کے 6 دن بعد ان کی لاش کو غار سے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ ان کی میت بگٹی خاندان کے کسی فرد کے حوالے نہیں کی گئی، بلکہ ایک تابوت میں رکھ کر اس پر نہ جانے کیوں 2 تالے لگا دیے گئے۔ جنرل مشرف نے اکبر بگٹی کی موت کے بعد ایک بند کمرے کی تقریب میں کہا کہ جو ہوا ٹھیک ہوا، دوبارہ بھی موقع ملا تو یہی کروں گا، جبکہ چودھری شجاعت حسین نے اکبر بگٹی کی موت کو افسوسناک قرار دیا۔ جلاوطن نواز شریف نے اسے ٹارگٹ کلنگ کہا اور پیپل پارٹی کے رہنما امین فہیم نے کہا کہ حکومت آگ سے کھیل رہی ہے۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔